إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، فی الحال ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے بڑھ کر زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والے ایام عطا فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق افضل ایام دنیا کے سب سے بہترین ایام، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے ایام، پورے سال میں سب سے زیادہ اہمیت والے ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 روز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے دن ہے. خطبات و دروس کے حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے متعلق بہت سارے فرامین اور بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں. دیگر دنوں میں بڑے سے بڑا عمل کیا جائے، بڑے سے بڑی عبادت کی جائے، وہ جتنی پسند ہوتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں، ان دنوں کے مقابلے میں، ان عبادات کے مقابلے میں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تلاوت کا، ذکر و اذکار کا خاص اہتمام فرماتے. ائمہ سلف میں سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان دنوں کی فضیلت کو، اس غنیمت والے ایام کو، اس غنیمت والے موقع کو ہرگز یوں ہی ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے تھے. ان دنوں میں قرآن حدیث کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ان میں سے سب سے نمایاں طور پر اور سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال شخصیت کا اور ان کی شخصی زندگی کے بہت سارے شعبوں اور بہت سارے معاملات کا نمایاں پہلو، اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے بہت سارے واقعات اور ان کی قربانیوں کو ہم سنتے سناتے ہیں، درس و عبرت کے طور پر، واعظ و نصیحت کے طور پر، اور ہماری زندگی میں پیش آمدہ مسائل اور ہماری زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ واحد شخصیت ہے، وہ واحد نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ قرار دیا. سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کی قربانیوں میں، ان کے واقعات میں، بحیثیت بیٹے ان کی دعوت و تبلیغ میں، بحیثیت نبی ان کے انتھک کوششوں اور جد و جہد میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہت ساری سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہیں، بہت ساری عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ تمہاری زندگی کی پریشانیوں اور مسائل سے نکلنے والے اسباق اور دروس ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کی بیوی ہے حضرت ہاجر، حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ذریعے سے چلنے والی وہ نسل جو رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد اور ان کے واقعات کی یاد دہانی کا ذریعہ بن گئی۔ ان تمام لوگوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو، ان کی زندگی کے تمام معاملات اس قدر بہترین اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے، پسند آنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو جہاں حج جیسی عظیم عبادت جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا، تو وہیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصی زندگی کو یاد رکھنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو سیرت کو یاد رکھنے کے لیے بہت سارے روزمرہ کی عبادات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت صرف وہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے سننے سنانے والی نہیں ہے، یاد رکھنے والی نہیں ہے۔ اس سیرت کی ضرورت، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہمیں ہر روز ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وہ کیسے کہ ہم جب نماز میں جہاں بہت سارے ارکان اور بہت سارے اعمال سے گزرتے ہوئے جب تشہد اخیر میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے جن دعاؤں کا بطور خاص بالترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی، یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرمانا اور ویسے ہی برکتیں نازل فرمانا جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر نازل فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی رحمت، جیسی برکت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو ملی، ویسے کسی کو نہیں ملی۔ ویسی رحمت اور برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمانا۔ یہ روزمرہ کی عظیم عبادت، نماز کے ہر نماز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ یاد کرنا ہمارا صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، دل سے اور تذکیر و واعظ نصیحت کے طور پر ہم یاد نہیں رکھتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کی جائے۔ خطبہ مستونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس معنی کی بہت ساری آیتیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یہاں پر ہم ان آیتوں اور ان باتوں کو بطور خاص ذکر کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو حاجات اور ضروریات کا مطالبہ کیا تھا، ان دعاؤں کو بطور خاص بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ دعا ہم مانگتے ہیں، دعا عظیم عبادت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے حاجت جسے دعائے مسئلہ کہتے ہیں، یعنی جس میں بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات، اپنی حاجات اور اپنے مسائل کو رکھتا ہے، اور ایک دعا ہے دعا عبادت جس میں بہت سارے ایسے کلمات اور بہت ساری ایسی دعائیں ملیں گی جو محض عبادت کے معنی اور مفہوم کا اشارہ دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے الفاظ میں بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، تو ہماری دعاؤں میں اور انبیاء کرام کی مذکور جو قرآن میں دعائیں ہیں ان میں کئی بنیادی فرق ملے گا آپ کو۔ وہ ان دعاؤں کے حوالے سے بات آتی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں،
سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس وقتوں کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور کیا دعا کر رہے تھے؟ ادھر کعبہ کی تعمیر جاری ہے، ادھر کوشش اور محنت جاری ہے، اور دوسری طرف زبان پہ دعائیہ کلمات ہے۔ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، کہ ہمارے پروردگار تو اس محنت اور کوشش کو، اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا ہے، بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے کہ ہم یہ کعبہ کی تعمیر کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کعبہ کی تعمیر کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، تو ہمارے دل کے حال کو، ہماری ظاہری کوشش اور جدوجہد کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تو دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری اس کوشش کو، ہماری اس عمل کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے جو سبق آموز بات ہے وہ یہ کہ ہم بھی جب بھی کوئی کوشش کریں، کوئی عمل کریں، تو چاہے وہ بظاہر دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہماری ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا معاملہ ہو، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کی دعا کریں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ یعنی اعمال کو کرنے کے بعد آدمی مطمئن نہ بیٹھ جائے کہ ہم نے بڑا کمال کیا، ہم نے بڑا تیر مار لیا، کہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، وقتاً فوقتاً تلاوت بھی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بڑی عبادت اور بندگی کے معاملے میں دوسروں سے آگے نکل گئے۔ نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ بندہ نہ زبان سے کوئی کلمہ کہہ سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ اور پیر ہلا سکتا ہے۔ لہذا جو عمل کی توفیق مل رہی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد اس اعمال کی قبولیت کے لیے دعا ہو کہ اب جو بھی عبادت کی، جو بھی عمل کیا تو اس کو قبول بھی فرما لینا۔ اور اسی میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اس دعا کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے کہ بندہ جب عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو وہ اس نہج، اس طریقے پر کرے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، ماجور اور مشکور ہو جائے۔ یعنی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور عبادت کرنے کے بعد ایسی دعا کی توفیق عطا فرما کہ عبادات بھی قبول ہو جائے اور اس کا اجر ملے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آئے، جہاں پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز میسر تھی، آج کا مکہ نہیں، 4-5 ہزار سال پہلے کا مکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، وہاں پر شیر خوار بیٹے کو چھوڑاتے ہیں۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، اس شہر کو راحت و سکون والا بنا دے، یہاں کے لوگ پرامن رہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیا۔ جتنا امن و سکون، جتنی عزت و عصمت کی حفاظت، جتنی مالوں کی حفاظت، آدمی کے منہج اور عقیدے کی حفاظت مکہ میں ہو سکتی ہے، اور جتنی مکہ میں ممکن ہے، جتنی اس شہر میں ممکن ہے، اتنا دنیا کے کسی شہر میں ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت پرامن رہتے ہیں، وہاں کے لوگ فارغ البال رہتے ہیں، وہاں کے لوگ پرسکون رہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو ہماری طرح چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر فکر مندی، غم و اندوہ اور مختلف قسموں کے خطرے اور اندیشے لاحق نہیں رہتے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ضائع ہو جانے کا ان کے اوپر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ وہاں کے لوگ پرامن ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی صرف اپنے لیے نہ جیے، صرف اپنی فکر نہ کرے۔ آدمی کو، ایک مسلمان نفع بخش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے، کہ تم شر کے تالے بنو اور خیر کی چابی بنو۔ یعنی کوئی خیر صرف تمہاری ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ خیر تم سے پھیلے۔ کوئی خیر تم تک آئے تو دوسرے بھی اس سے مستفید ہو، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شر دوسروں کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے، ہماری ذات تک پہنچتا ہے، تو اس شر کو وہیں پر دفن کر دیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہترین مواصلہ
اور بہترین سماج تشکیل دینے کا ایک بہترین ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا کہ اپنی ذات کو بھی شرور و فتن کی آماجگاہ نہ بنائے کہ لوگ تمہاری ذات سے عافیت تلاش کریں اور تم سے دور بھاگیں، بلکہ تم حقیقی مسلمان کا کردار ادا کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، جس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دوسروں کے دلوں کو چھلنی نہیں کرتے، دوسروں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتے، دوسروں کی عزتوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے، دوسروں کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنتے، دوسروں پر غلط اور صحیح الزامات نہیں لگاتے، بلکہ مسلمان سراپا خیر ہوتا ہے، سراپا بھلائی اور عافیت والا ہوتا ہے۔ مسلمان کی زبان عافیت والی ہوتی ہے، مسلمان کی زبان سے بھول چھڑتے ہیں، مسلمان کی زبان سے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں، مسلمان کی زبان سے بہترین مشورے نکلتے ہیں، مسلمان کی زبان سے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی والے جملے نکلتے ہیں۔ مسلمان اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان اپنے ہاتھ اور پیر سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے بدن کے دیگر اعضاء و جوارح سے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتا۔ تو خیر کے چابی بنو، خیر کی چابی بنو، یعنی خود بھی اپنے اندر وہ صلاحیتیں، وہ ہنر اور وہ ایبلٹی پیدا کرو کہ تمہاری ذات سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ فائدہ اٹھائے، محروم نہ رہے۔ اور اگر دوسروں کے ذریعے سے تم تک کوئی خیر آتا ہے، آدمی کو کسی نے مال دے دیا اور اسے خرچ کرنے کے لیے کہا، تو وہ آدمی مال اپنی ذات تک سمیٹ کے نہ رکھ لے، بلکہ وہ مال دیگر مسلمانوں ضرورت اور مستحقین تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی علم دے دیا تو اس علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے، کوئی عہدہ اور منصب دے دیا، اس عہدے اور منصب کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں کسی کی سفارش کر دوں اس کو روزگار مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کر دوں اس کا حق مل سکتا ہے، کسی کے بارے میں سفارش کر دوں تو اس کی الجھن اور پریشانی دور ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں سفارش کر دوں تو اس کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں سفارش کر دوں تو زوجین کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو اپنی زبان، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنے عہدے اور منصب کا بہترین اور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، وہ دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، وہ دوسروں کے حق میں نفع بخش ہو، وہ دوسروں کے حق میں کارآمد ہو اور لوگوں کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں ختم ہو۔ آدمی اپنی ذات کو خیر کا منبع بنائے، آدمی اپنی ذات کو خیر کا دروازہ بنائے۔ اور رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ تم شر کا تالا بن جاؤ، یعنی اپنی ذات کو اس طرح سے عملی کردار، بہترین اخلاق کا مجموعہ بنا لو کہ تمہاری ذات سے کسی طرح کا کوئی شر نہ پھوٹے، تم لوگوں کے لیے فتنہ پرور نہ بنو، لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنو۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اگر ہمیں کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کسی گھرانے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کسی خاندان والوں کے بارے میں مسئلہ معلوم ہوتا ہے، کسی کی اولاد کے بارے میں کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو اس کی بے عزتی کا سبب بن سکتی ہے، اس کے لیے مزید دشواری کا سبب بن سکتی ہے، اور ہم تک وہ بات پہنچی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط وہ جانے دیجئے، اس کی تصدیق مت کیجئے، اس کی تحقیق مت کیجئے، اس بات کو وہیں پر دفن کر دیجئے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بڑا کمال کیا کہ اس کی باتوں کو سب طرف پھیلا دیا، بلکہ آپ کی ذات سخت ایسا کوئی معاملہ آتا ہے جو سماج اور معاشرے میں آپ کے اس صاحب معاملہ کے لیے بھی شر، صاحب معاملہ کے لیے بھی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اپنی زبان کو روک لیجئے، اپنے اخلاق و کردار کو محفوظ کیجئے، اپنی زبان کو، اپنے دامن کو داغدار مت کیجئے، بلکہ سراپا خیر اور بھلائی والا بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ شہر کے لیے دعا نہیں ہے، شہر اگر خالی ہو، ویران ہو، تو اس کے امن و امان والا ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں جو لوگ آ کر بسیں گے، اس شہر میں جو لوگ یہاں پر مقیم رہیں گے، یہاں کے رہواسی رہیں گے، یہاں کے رہائش پذیر ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے امن و امان والا بنا دے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے شہر کے دیگر افراد کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ امن و امان مل جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت، زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہی امن و امان۔
آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، آدمی کے پاس عہدہ اور منصب ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جو اس کے امن و امان کو غارت کرتا ہے، اس کے سکون کو خراب کرتا ہے، اس کے راتوں کی نیند کو برباد کرتا ہے، تو اس کی یہ دولت، اس کا یہ عہدہ اور منصب اور اس کی یہ پراپرٹی، اس کا ایک بینک بیلنس بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آدمی امن و امان کی تلاش میں در بدر بھٹکتا ہے، پھرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے جو لوگ مکہ میں آ کر بسیں گے ان کے لیے امن و امان کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بہترین سماج اور معاشرہ تشکیل دینا ہے تو جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہیں شہر کے دیگر لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی جن دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات کیا، تو انہی میں سے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ خود سورہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے پروردگار مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا، میری اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ دعا بالکل متضاد انداز میں معلوم ہوتی ہے، کہاں ایک طرف توحید کے علم بردار، ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اہل توحید کے امام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت سید المرسلین سید الانبیاء کو کہا گیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تو ہم نے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کو بتایا، بہت سارے انبیاء کرام کے قصے کو گنایا ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی شخصی زندگی کو بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ کو پیروی کرنی ہے تو ان تمام انبیاء کرام کی فہرست میں سر فہرست اگر کوئی نام ہے، سر فہرست اگر کوئی شخصیت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی وہی شخصیت ہے جس کی ملت کی پیروی آپ کو کرنی ہے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، تو اسی انداز میں جب بھی آپ کو کوئی حکم ملے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو تو وہی طریقہ اختیار کیجیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پیروی کا، وہی انداز اختیار کیجیے جو انداز ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس طرح پسندیدہ طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انداز، قربانی کا انداز، احکامات کی پیروی، جب جو جیسے حکم ملا فوراً کر دیا، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی طرح کی اشکالات کا اظہار نہیں ہے، جو مل گیا، جو کہہ دیا گیا اس کو بجا لانا ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمٹی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک طرف توحید کی دعوت دینے والے ہیں، رہتی دنیا تک جتنے موحدین آئیں گے، کل قیامت کے جتنے موحدین کھڑے ہوں گے ان کے امام ہیں، ان کے سرپرست ہیں اور ان کے داعی ہیں، ان کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، گھرانہ اہل حدیث ہے، سلفی گھرانے میں پہلے ہوئے، سلفی گھرانے میں سلفی خاندان میں پیدا ہوا، تو آدمی یہ سوچ نہ پالے اور یہ فکر اختیار نہ کرے کہ ہم تو خاندانی اہل حدیث ہے، ہمارا خاندان سلفی ہے، ہم خاندانی اہل حدیث ہے، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے، ہماری اولاد کبھی بھٹکے گی نہیں، ہمیں عقیدے کے معاملے میں بے فکر ہو رہنا ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ہم بہت پکے اور بہت کٹر اہل حدیث ہے۔ نہیں، غلط ہے، آپ کی خوش فہمی ہے، یا آپ کی خوش فہمی آپ کی اولاد کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، یا آپ کی خوش فہمی آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید میں بالکل پختہ تھے، آپ کی توحید میں ذرہ برابر خلل نہیں تھا، آپ کے ایمان میں ذرہ برابر کمزوری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جہاں تربیتی انداز میں ابراہیم علیہ السلام اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ آپ کی اولاد توحید پر رہے، آپ کی اولاد صحیح دین پر رہے، آپ کی اولاد صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر رہے، وہیں دعا بھی ہے
کہ اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں اس انداز میں تربیت کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو دین پر باقی رکھنے کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے کر رہا ہوں، تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تجھ سے التجا بھی ہے، تجھ سے گزارش بھی ہے، تجھ سے دعا بھی ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ شرکیہ اعمال سے محفوظ رکھنا، یہ نہیں کہا کہ شرک تک لے جانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنا، سیدھا بت پرستی کا تذکرہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدے کے معاملے میں بڑے محتاط رہنے والے تھے۔ آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے، آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کو لے کر چوکنا رہنا چاہیے، آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خطرہ اور اندیشہ لاحق رہنا چاہیے، وہ اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کی اولاد کا ایمان اور اس کی اولاد کا عقیدہ ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً نہیں، روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنائیے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شکر گزاری نظر آتی ہے۔ ایک طرف زندگی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کو دیکھیے کہ ایک تو بڑھاپے میں اولاد ملی، اب اسی شیرخوار اولاد کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آنے کا حکم ہوا، وہ اولاد کچھ سہارا بنی، کچھ لاڑ پیار کے لائق ہوئی، کچھ اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کے لائق بنی، تو اسی اولاد کو قربان کرنے کا حکم ہوا۔ پل پل قربانی ہے، اور ہر آنے والی قربانی گزری ہوئی قربانی سے بڑی ہے، ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، زندگی میں کیا نعمتیں حاصل ہیں، زندگی کی کیا لوازمات اور کیا ضروریات ان کو میسر ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اگر اظہار ہے تو جذبات تشکر کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے عظیم بیٹے عطا کیے۔ دعا بھی کی تھی، دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو شکر ادا کر رہے ہیں۔ زندگی میں جہاں دیگر نعمتیں حاصل رہی تو عظیم نعمت اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دی، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر بعض صورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضامین کے نام سے جانی جاتی ہیں، جیسے سورہ نحل دیکھیے آپ، 14ویں پارے میں سورۃ النحل، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے استعمال میں رہتی ہیں، اس کا بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو تذکرہ ملے گا۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لباس ہے، گھر ہے، اور مختلف قسم کی غذائی اجناس اور غذائی چیزیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد اس سورہ کے بالکل آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، امت تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری میں یکسوئی اختیار کرنے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور قانت کا ایک مفہوم جو صحیح ہے، جو علماء مفسرین نے اور اہل علم نے بیان کیا، وہ یہ کہ قانت اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ فرما برداری اختیار کرنے والا ہو۔ ہماری طرح نہیں کہ جب مصیبت آئی تو نماز پڑھنے لگے، جب کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے، جب کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہوا تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کرنے لگے، جب کوئی پریشانی آئی، کسی مصیبت میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر ایسی ہے کہ ہمارے بچے ابھی بچپن میں ہیں، ابھی جوانی کے دہلیز پر پہنچے ہیں، ان کی بھی زندگی، ان کی بھی سوچ فکر ایسی ہی بن گئی کہ امتحان چل رہا ہے تو پاس ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں، شادی کا مسئلہ رکا ہے تو شادی ہو جائے اس کا دعا کر رہے ہیں، کوئی بیماری لگ گئی بیماری سے نجات مل جائے، ہمارا حق کسی نے مار لیا تو حق مل جائے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کل ملا کر ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری دعا اسی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہماری نہ دعا میں کہیں آخرت نظر آتی ہے، نہ ہماری عبادات اور ہماری نیتوں اور ہمارے مقاصد میں کہیں آخرت اور اس کی کامیابی نظر آتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ سورہ نحل میں نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جن اخلاق کو، جس کردار کو بیان کیا، جو فرمایا شاکرا لانعمہ،
وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یعنی ایک طرف نعمتوں کا تفصیلی بیان ہے کہ آدمی جب پڑھے سورہ نحل ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ سب نعمتوں سے میری زندگی میں ہے، میرے پاس موجود ہیں، ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، لیکن شکر گزاری کا کہیں نظر نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کے کردار کو آخر میں ذکر کرنے کا مقصد بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے اور نعمتوں کی شکر گزاری سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح شکر گزاری اختیار کیجئے کہ زندگی میں کوئی نعمت حاصل نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے، صرف بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی اور جلالت کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بیان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو ہم روز پڑھتے ہیں، ان کے حق میں دعائے برکت اور دعائے رحمت کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی حصہ، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نعمت مل جائے تب بھی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیا میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ سوال یہ ہے کیا ابراہیم علیہ السلام بے نمازی تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ان کے کردار کو بیان کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے اور ان کی ایک بہت اچھی عادت تھی، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ وہ کیا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو اپنے پروردگار کے بڑے محبوب اور پسندیدہ تھے۔ کیا کیا باتیں معلوم ہوئی ان دعاؤں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی گرچہ نماز پڑھتا ہو، اس کی اولاد نماز پڑھتی ہو، لیکن اس کے باوجود نماز کی پابندی کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے قائم کرنے کی، جس پر کاربند رہنے کی، جس کی پابندی کرنے کی توفیق کا اللہ رب العالمین کے سامنے مسلسل سوال ہو۔ اسی لیے نہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا التزام کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز کی پابندی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو آخرت کی نجات چاہتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، وہی نماز پڑھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ اولاد پڑھ لکھ چکی ہے، اولاد کو ڈگری مل گئی، سند یافتہ ہے اور روزگار کے راہیں اور مواقع ہموار ہیں، اس کے باوجود دعا ہے کہ روزگار مل جائے۔ روزگار مل گیا تو آمدنی میں اضافے کی دعا ہے، آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر بھی دعا ہے کہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، نوکری سے نکال نہ دیا جائے، نوکری ہاتھ سے نہ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یہی سب دعا ہے۔ یہ چند ہزار روپے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ چند ہزار روپے کے لیے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ چند ہزار روپے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی اہمیت اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر نعمتوں کی، یہ دنیا تو کل نعمتوں سمیت، اپنے سارے خزانوں سمیت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ساری دنیا اس کے خزانوں سمیت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ایک مچھر کا پر سوال کر رہے ہیں، ایک مچھر کی پر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اہم ہے ہمارے نزدیک؟ نہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ نماز اہم ہے، نماز فائدہ پہنچانے والی ہے، نماز کام آنے والی ہے، نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی کو تو فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اہل اولاد نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔
نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا پڑھتے ہیں پھر بھی دعا کیجئے، پڑھتے ہیں پھر بھی پابندی کیجئے، آپ کے گھر والے پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کو حکم دینا ہے، برابر نگرانی کرنا ہے، اپنی ذمہ داری اپنے حق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی اللہ رب العالمین کے ہاں لائق عذر نہیں رہے گی، لائق معذرت نہیں رہے گی۔ لا نسألک رزقا، کہ ہم کسی طرح کے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تو خود رزق دیتے ہیں، ہم تو خود روزی دینے والے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد رزق کا وعدہ کیا، لہذا جو شخص روزگار کو لے کر پریشان وہ نماز کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کا نمازیوں سے مصلیوں سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں برابر رزق دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انجام کی بات کی، والعاقبۃ للتقویٰ، کہ بہترین انجام تو متقیوں کا ہونے والا ہے۔ کون سی متقی؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بغیر تقویٰ کا کوئی تصور نہیں ہے، نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نماز کے بغیر مانگی گئی دعا کی قبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیگر عبادات کی بھی قبولیت کا تصور چھوڑ دیجئے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند۔ ہم کتنی مرتبہ یہ دعا کی ہے؟ ہر شخص اپنا اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لے کہ ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کتنی مرتبہ یہ دعا کی ہے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ پھر دعا کرتے ہیں بڑے عاجزی کے ساتھ، الفاظ دیکھیے کہ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار تو دعاؤں کا بڑا قبول کرنے والا ہے، میری اس دعا کو رائگاں مت کر، میری اس دعا کو قبول فرما لے، میری اس دعا کو مقبول کر لے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے نماز کی پابندی کی دعا مانگی تو ہمیں واقعی میں نماز کا پابند بنا دے، اور ایسی پابندی کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہم کتنا حکم دیتے ہیں؟ اگر ہماری اولاد وقت پر اسکول نہ جائے تو ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، اسکول پڑھنے کے بعد وقت پر دکان نہ پہنچے، وقت پر دکان نہ کھلے، وقت پر ڈیوٹی پر نہ جائے تو ہم غضبناک ہو جایا کرتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد پہلا سوال، ابھی تک گیا نہیں، کیوں نہیں گیا؟ دنیا کے لیے۔ نماز کے لیے کبھی سوال ہوا؟ نماز کے لیے بھی کبھی غصہ ہوئے؟ نماز کے لیے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا؟ نہ اولاد کی سلسلے میں فکر ہے، نہ بیویوں اور گھر والوں کی سلسلے میں فکر ہے۔ کبھی گھر پہنچے ڈیوٹی سے، کبھی ملازمت اور وقت پورا کرنے کے بعد رات میں گھر پہنچے تو وقت پر کھانا نہیں ہے تو غضبناک ہو گئے، وقت پر گھر کے سامان بکھرے ہوئے ہیں غضبناک ہو گئے۔ اگر ہماری بیوی نماز نہیں پڑھی ہے تو غصہ نہیں آئے گا، جبکہ غصہ اس پر آنی چاہیے، ناراضگی اس پر ہونا چاہیے کہ ابھی وقت پر نماز نہیں ہوئی، ہم تم سے غضبناک ہیں، تم سے ناراض ہیں۔ کس نے کہا ہے اپنی بیویوں سے اور اپنے گھر والوں سے یہ بات؟ اگر نہیں کہی تو اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ دنیا میں تو جہاں دین پر کاربند رہنے، عقیدے کے تحفظ اور نماز کی پابندی کی دعا ہے، وہیں آخرت کے دل یہ بھی دعا ہے کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے گناہ بخش نہیں دیے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے گنہگار تھے؟ نہیں، اس کے باوجود بخشش کی دعا ہے کہ مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ دعا اس وقت مانگی جب والدین کے لیے دعائے مغفرت کا، ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور تو اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں وللمؤمنین، سارے مسلمانوں کو بھی بخش دینا، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دینا۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن قائم ہوگا، قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا، اور سارے مسلمانوں کو بھی معاف کر دینا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ادھر دعا کر رہے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے بعض دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار میرے والد کو معاف کر دے، وہ بڑے گمراہ ہے۔ ممانعت کا حکم نازل ہو گیا، دعا کرنا دعا کرنے سے رک گئے، لیکن پھر بھی دعا ہے اپنے لیے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، قیامت کے دن میں ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ اس رسوائی کا معاملہ کیسے رہے گا؟ وقت نہیں ہے بڑا، ورنہ سورہ حدید اور سورہ تحریم کی بعض آیتوں کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی رسوائی بڑی رسوائی، ہم دنیا کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، قیامت کی رسوائی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی جو سامنے ہے اس کے لیے بات کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کوشش اور جد و جہد ہو۔
اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے میرے پروردگار مجھے میرا ذکر خیر سچے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دے، یعنی میرے مرنے کے بعد بھی دنیا میں میرا بہترین تذکرہ ہوتا رہے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی، پھر بھی دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن باعزت ہوں گے، پھر بھی ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنت میں داخل کیے جائیں گے، پھر بھی دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بکثرت دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول یہی دعا کیا کرتے، اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنہ، بھلائی، خیر، اچھائی، نعمتیں، دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول کو اس دعا کی ضرورت ہے، لیکن دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت سارے دروس اسباق کے ساتھ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم جہاں دعا مانگے وہیں اپنی دعاؤں میں تبدیلی لائیں، اپنی دعاؤں میں دین کو اہمیت دیں، اپنی دعاؤں میں اخلاق کو اہمیت دیں، اپنی دعاؤں میں آخرت کو اہمیت دیں، اپنی دعاؤں میں دین اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا اللہ کے سامنے برابر تذکرہ کرے، مسلسل تذکرہ کرے۔ اس کے بغیر اتنی آسانی سے نہ آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے، نہ جہنم سے نجات، نہ جنت میں داخلہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محکمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو باتیں نصیحت اور سبق کی معلوم ہوتی ہیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی، ان کے دین کی اور ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، عزت و اکرام کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، دین اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما۔ تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔